وبرکاتہ۔ آج آپ کو قارون کی کہانی سناتے ہیں جو قوم اسرائیل کا فرد تھا اور فرعون کا خاص ساتھی تھا۔ قارون ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس دنیا کا سارا مال تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے اپنی شان و شوکت کے لیے استعمال کرتا تھا۔ قارون کی پیدائش مصر میں ہوئی تھی۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا سردار تھا۔ وہ اپنے خاندان کا سب سے امیر آدمی تھا۔ اس کے پاس سونے اور چاندی کے اتنے خزانے تھے کہ وہ ان کو شمار نہیں کر سکتا تھا۔ قارون ایک بہت ہی مغرور اور تکبر کرنے والا شخص تھا۔ وہ اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا۔ وہ غریبوں اور مسکینوں سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن قارون اپنے خزانے کو دکھانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔ وہ اپنے خزانوں پر فخر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ سب اللہ کی مہربانی سے نہیں بلکہ میری محنت اور ذہانت کی وجہ سے ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قارون کو اس کے غرور اور تکبر کی سزا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک وحی پڑھ کر سنائی۔ اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے قارون کو کہا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنے غرور اور تکبر کو چھوڑ دے، لیکن قارون نے اللہ کی وحی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے غرور میں پھنسا ہوا تھا اور وہ اللہ کی بات ماننے والا نہیں تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے قارون کو نشان عبرت بنا ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی زندگی کی داستان بھی ہے جو اللہ کے ایسے نبی تھے جو ان گنت آزمائشوں سے گزرے، سازشوں کا شکار ہوئے، ایک ضدی قوم کے راہبر ہونے کی وجہ سے بار بار مشکلات سے گزرے، لیکن ثابت قدم رہے۔ ہر قدم پر ان کے بھائی ہارون نے ان کا ساتھ دیا اور بڑے بڑے خطرات میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس قصے سے ہم سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی کس طرح آزمائش کرتا ہے اور ایسے ظالموں کی پکڑ فرماتا ہے۔ اس قصے سے ہم صبر کی اہمیت اور دنیا کا لالچ ترک کرنا سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، قارون بنی اسرائیل کا فرد تھا، لہذا انہی کی طرح سرکش، مغرور اور حد سے بڑھ جانے والا بھی تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مہربانیاں کی، لیکن ہر بار انہوں نے نعمتوں کی قدر کے حق میں دعا کرتے رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و بھلائی کے لیے بھیجا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں بہت ستایا، ان کو سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کن کن امتحانات سے گزرے اور قارون کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اور نسب مبارک یوں ہے: موسیٰ بن عمر، موسیٰ بن عمران بن قاہس بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ حضرت ہارون آپ کے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ، جبکہ آخر تک قرآن میں 128 بار آیا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہ کو جلان ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا: بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ ڈور آئے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اسے خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں
اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن قدم اٹھایا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قطبی سرداروں نے فرعون سے کہا، اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہ ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئے۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا۔ چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا نیل میں ڈال دیا۔ ابن کثیر۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچ گیا جو لب دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھی، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹا دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سورہ قصص آیت 9۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل نخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا، لیکن وہ بے قرار تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ سورہ قصص آیت 13۔ جوں جو وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بے تابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتا دوں جو تمہارے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں، اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل میں ہی رہنے لگی اور اس بچے کی پرورش کرے، لیکن موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھی کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوا دیا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے۔ وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔
فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا. وہ کاہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیشگوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا. کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے، اور اس نے بچے کو قتل کا حکم دے دیا. آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور بولی یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے. بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا. بولا میں اسے قتل کر کے رہوں گا. آسیہ نے کہا اچھا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے حرکت نادانی میں کی ہے جان بوجھ کر. یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت. پھر فرعون سے بولی دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھ دیے گئے. آپ نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھوں کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا. آپ علیہ السلام نے ایک انگار اٹھا کر منہ میں رکھ لیا جس سے زبان جل گئی. آپ رونے لگے. فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا. زبان کے جل جانے کی وجہ سے ہی حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی. قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے